بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں کتاب الجنائز مریض کی عیادت اور مرض کے ثواب کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر ہے۔ ہماری عملی زندگی کے حوالے سے بہت اہم احادیث پاک اور بڑی ضروری اور یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس پر اپنا دائیں ہاتھ مبارک پھیرتے، بیمار پر اپنا دائیں ہاتھ مبارک پھیرتے اور پھر یہ دعا پڑھتے۔ عربی کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اے بندوں کے رب، یہ تکلیف دور فرما دے اور شفا و تندرستی عطا فرما کہ تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ مولا کوئی شفا نہیں مگر تیری شفا، جس کو تو شفا عطا فرمائے، اور ایسی شفا دے جو بیماری کو رہنے ہی نہ دے، مکمل ختم کر دے۔ یہ دعا آقا نامدار فرمایا۔ ایک دعا میں نے کل بتائی تھی، وہ مختصر جملہ تھا، لا باس طہور انشاءاللہ، اور یہ الفاظ جو ہم نے آج پڑھے ہیں، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اگلی حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ جب کسی انسان کو جسم میں کوئی درد یا تکلیف ہوتی یا کسی آدمی کے کوئی پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک ہے کہ آپ کوئی آدمی جس کے جسم میں درد ہوتی یا تکلیف ہوتی یا کوئی پھوڑا ہوتا یا کوئی زخم ہوتا تو آپ ایک عمل کرتے تھے۔ وہ عمل بخاری و مسلم میں۔ ہمارے ہاں لوگ کمزور باتیں آگے بیان کرتے رہتے ہیں، ایسی باتیں جن کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے پاس مضبوط بنیادوں بخاری و مسلم جیسی کتب سے معتبر مستند باتیں ہوتی ہیں، وہ ہماری توجہ کی حقدار نہیں بنتی۔ کیا عمل کرتے تھے آقا؟ تو سرکار اس جگہ اپنی انگلی مبارک رکھ کر یہ پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعدنا یشفی حکیمنا باذن ربنا۔ یہ سرکار کی ایک عمل تھا۔ حضور اس جگہ پر جہاں تکلیف ہوتی تھی اپنی انگلی رکھتے، اور عائشہ نے ایک اور بات فرمائی کہ سرکار انگلی کو لعاب لگاتے اور لعاب کو مٹی کے اندر، یعنی مٹی اس کے ساتھ لگاتے، لعاب لگا کے مٹی لگاتے اور پھر اس مٹی کے ساتھ جہاں درد ہوتا تکلیف ہوتی اس کو ایسے پھیرتے رہتے اور ساتھ یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعدنا یشفی حکیمنا باذن ربنا۔ یہ ایک طرح کا دم تھا جو سرکار نے صحابہ کرام کو بتلایا اور خود حضور کا طریقہ تھا، اور میں نے طریقہ سمجھا دیا کہ لعاب لے کر انگلی کے ساتھ مٹی پہ لگاتے اور مٹی والی جو لعاب سے ملی ہوئی مٹی ہوتی اس کو زخم پر یا جگہ پر درد پر تکلیف والی جگہ پر پھیرتے رہتے اور یہ دعا پڑھتے رہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے۔ اب یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، کیونکہ لوگ اپنے زخموں والے تکلیفوں والے سرکار کے گھر میں آتے تھے اور عائشہ سنا کرتی تھی کہ حضور کیا دم فرما رہے ہیں۔ ایک اور روایت انہوں نے بیان فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے، سرکار کا اپنا عمل مبارک کیا تھا، جب بیمار ہوتے تو معوذات سے اپنے اوپر دم کرتے۔ معوذات کہتے ہیں آخری دو صورتیں جو قرآن کی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور بعض علماء نے کہا حضور قل هو اللہ کو اور قل یا ایھا الکافرین کو بھی شامل کر دیتے ساتھ، ان کو پڑھ کر۔ مگر حدیث کے متن میں معوذات کا لفظ آیا ہے، اس کو معوذتین بھی بولتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ سرکار ان کو پڑھتے
اور اپنے ہاتھ مبارک پر پھونک مار کر، یعنی پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور پھر اپنے ہاتھ کو اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم کو جب کوئی تکلیف بیماری ہوتی، حضور اس طرح اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ وہ بیماری جس میں آپ نے دنیا سے پردہ کیا، جب آپ شدید تکلیف میں اور نقاہت اور کمزوری میں تھے تو میں پڑھتی تھی، یہ معوذات میں پڑھتی تھی اور پڑھ کر میں حضور کے ہاتھوں پہ پھونکا کرتی تھی اور سرکار کے ہاتھوں کو لے کر حضور کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی، کیونکہ جو برکت میرے آقا کے ہاتھ میں تھی وہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے میں معوذات میں پڑھتی تھی اور ان کو پھونکتی حضور کے ہاتھ پر تھی۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر آیا صحیح مسلم شریف میں کہ حضور کا یہ دستور اور عادت تھا کہ اہل بیت اطہار میں سے، حسنین کریمین میں سے جب کوئی بیمار ہوتا حضور ان کو بھی یہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ گھر کا وظیفہ تھا، اہل بیت کے لیے تھا، صحابہ کرام کے لیے تھا۔ ہمیں اپنی زندگی کی عادت بنانی چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے افراد کو یہ دم کر کے کوشش کیا جائے کہ ہر روز کیا جائے، مگر خاص طور پہ بیماری کے دنوں میں تو یہ لازماً کرنا چاہیے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درد کی شکایت کی جو ان کے جسم میں ہو رہا تھا۔ یہ خود راوی ہے، کہتے ہیں مجھے درد تھا جسم میں اور میں آقا کی بارگاہ میں گیا اور میں نے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے جسم میں درد ہے، تو حضور نے کیا فرمایا، میں اپنا ہاتھ اس جگہ پہ رکھ جہاں تیرے جسم میں درد ہے، جہاں بھی درد ہے، کندھے میں ہے، بازو میں ہے، ٹانگ میں ہے، وہاں اپنا ہاتھ رکھ اور ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ پڑھ اور 7 بار یہ الفاظ کہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ جملے 7 دفعہ کہو، شروع میں 3 بار بسم اللہ پڑھ لو اور پھر 7 دفعہ یہ جملے کہو۔ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں دوبارہ کیونکہ یہ آڈیو کی ریکارڈنگ میں جن احباب کے پاس پہنچے تو ان کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو، ایک بار بندہ نہیں سمجھتا تو دوسری بار سن کے سمجھ جاتا ہے۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کے غلبے و بزرگی اور اس کی توانائی، اس کی طاقت کے پاس پناہ لیتا ہوں، اس چیز کی بدی سے جسے میں پاتا ہوں اور جس کے زیادہ ہونے اور آئندہ جسم کے دوسرے حصوں میں سرایت کرنے سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ کسی اور جگہ یہ درد نہ ہو جائے اور بڑھ نہ جائے۔ تو سرکار یہ دعا فرمایا کرتے تھے اور اس کی تعلیم دی حضرت عثمان بن ابی العاص کو، جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے درد ہے، تو ان کو طریقہ سمجھایا کہ اس طرح سے تم یہ دعا پڑھا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام بیمار تھے، جبرائیل امین حضور کو پوچھنے کے لیے آئے، کیا شان ہے کہ اللہ کے ملائکہ آسمان سے میرے آقا کی مزاج پرسی کے لیے آتے ہیں۔ آ کے پوچھا یا رسول اللہ اشتکیت، آپ کو تکلیف ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے حضور کو دم کیا، اور اس دم کے الفاظ کیا ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فرشتہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو، خدا کی تعلیم نہ ہو؟ وہ تو ایک قدم بھی نہیں ہلا سکتے۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کو تکلیف ہے؟ حضور نے کہا ہاں تکلیف ہے۔ تو جبرائیل امین نے حضور کو دم کیا، اور یہ جو دم ہے خاص طور پہ جو نظر بد ہوتی ہے، اس طرح کی چیزوں پر یہ خاص طور پر یہ دم پڑھا جاتا ہے۔ سرکار ان جبرائیل امین نے حضور پر یہ دم پڑھا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ بسم اللہ ارقیکا کا معنی ہے اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، ہر رنج سے، ہر غم سے، ہر ذات کی بدی سے، ہر حاسد کی آنکھ سے اللہ آپ کو تندرستی عطا کرے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ ہے دعا کا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خدا کی پناہ میں دیا کرتے تھے حسن و حسین کو اور تمام اہل بیت نبوت کو اس دعا کے ساتھ۔ حضور یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں تمہارے لیے پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے کلمات سے جو مکمل ہے، جو تمام ہے، شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے، ہر چشم بد سے۔ اور حضور فرماتے تھے کہ تمہارے بابا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل و اسحاق کو انہی الفاظ سے دم کیا کرتے تھے، یعنی یہ وہ دم ہے جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ ہم یہ جو خزانہ ہمارے آقا نے ہمیں دیا، ہمیں اس خزانے کی قدر و قیمت کا ہی پتہ نہیں ہے، وگرنہ ہم اسے یاد کرتے، ہماری ذہنوں میں زبانوں پر یہ ہوتا اور ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں پر خود اپنے منہ سے اپنی زبان سے اس کو دم کرتے، تو یہ طریقہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کا طریقہ ہے، اور عین بخاری و مسلم اور متفق علیہ مستند معتبر احادیث پاک سے یہ باتیں ثابت ہیں جس میں ذرہ برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔